ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے اور ہمیشہ خوش رہیں۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب کے سب آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ابو الانبیاء یعنی پیغمبروں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ نے بچپن ہی سے بتوں کی عبادت کی مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھل کر جب آپ نے بتوں کی مخالفت کی تو بتوں کی مخالفت کرنے پر ان کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی بھی دی گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے اور آپ کا نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل پر غور کرنے کے بجائے یہ فرمان جاری کر دیا گیا کہ ان کو جلا ڈالو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ ڈالا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، ڈیسائیڈ یہ کیا نمرود نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور یہ واقعہ پیش آیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ سلامتی اور آرام کا باعث بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے فلسطین ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یاد وہی فلسطین ہے جہاں آج کل لڑائی بھی ہو رہی ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو فلسطین اور شام کے علاقے میں آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت خوب پھیلی۔ یعنی آپ نے جب لوگوں کو تبلیغ کی تو بہت سے لوگ جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے بڑے بیٹے ہیں، جن کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے اور ان کی والدہ کا نام حضرت سارہ علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں چھوڑ دیا۔ یعنی اللہ کا حکم آیا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ آئے، یعنی جہاں آج کل خانہ کعبہ ہے۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام بے چین ہو کر پہاڑیاں جو تھیں صفا اور مروہ نامی پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑی۔ ایک ماں کی یہ بے چینی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جسے زمزم کا چشمہ کہا جاتا ہے۔ پانی کی سہولت وہاں میسر آ گئی تو وہ وادی جہاں نہ کچھ کھانے پینے کے لیے تھا نہ کوئی پانی تھا، کچھ مدت کے بعد وہاں پر کیا ہوا، ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا۔ پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ ہمیں بھی وہاں رہنے کی اجازت دے دی جائے، اور اس طرح جو تھا وہاں پر جو تھا آبادی یعنی کہ رہنے کے لیے لوگ آنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر انسانی تاریخ کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین آسمان نے کیا اور نہ اس کے بعد کریں گے۔ آپ نے اپنے جگر گوشے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا۔ آپ کو خواب آیا کہ اپنے بیٹوں کو آپ قربان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، تو آپ نے ایسا ہی کیا۔ چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی، پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے یہ صدا آئی، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا گیا، ٹھیک ہے، جانور جسے
جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی قبول فرمائی اور مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں۔ یعنی ہم ہر سال جو عید الاضحیٰ مناتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف، جہاں ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، یعنی لوگ وہاں حج کے لیے آیا کریں۔ اور وہ اعلان جو تھا وہ نہ صرف زندہ لوگوں کے لیے تک پہنچایا گیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے بھی یہ آواز سنی۔ جس شخص کی قسمت میں جب عالم ارواح میں روحوں نے یہ آواز سنی تو جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے اس اعلان کے جواب میں لبیک کہا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ کے بارے میں جو دعائیں مانگی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائیں، بار بار زیارت نصیب فرمائیں، ہم خانہ کعبہ جائیں، اپنے اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔